بس میرے ساتھیوں یہ عرض کرنا تھی کہ ہم اپنے سلسلے کی خدمت کے لیے اپنے سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں ہر ٹائم، جان کو، مال کو۔ جو جان مال اللہ کے دین پر خرچ ہوگا وہی فائدہ دے گا، جو دنیا پہ خرچ ہو جائے گا اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی۔ غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ عمر گزر گئی مکانوں کو بناتے بناتے، رہنا کسی اور نے ہوگا اور حساب تو نے دینا ہوگا، یعنی میں نے دینا ہوگا۔ جو مال ہم اللہ کے دین پہ خرچ کر لیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور جو ہماری جان اللہ کے دین پہ خرچ ہو جائے گی، وہی اصل میں حقیقت میں وہی ہمارا اثاثہ ہے جو آخرت میں کام آئے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے خدمت کریں، اپنے سلسلے کی خدمت کریں۔ دیگر یہ کہ اب ہمارا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہاں پہ سلسلے کا مرکز ہے، علی شیر کا کوئی مرکز نہیں ہے میرے بھائی، یہ سلسلے کا مرکز ہے۔ ہم مرکز کو مضبوط کریں، مرکز کے ساتھ جڑیں۔ مرکز کی جو خدمت ہوتی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ سلسلے کی خدمت ہے، یہ کسی کے گھر کی خدمت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر کسی اور کو چن لے اور ہم لوگ پیچھے رہ جائیں۔ اب جیسے آپ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ابو جہل کو یا عمر کو، دونوں میں سے جو تجھے قریب ہو یا اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے اور ان کی برکت سے دین کو قوت دے دے۔ اللہ جل شانہ نے دعا کو قبول فرما کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دی۔ اب وہ کیوں دی؟ حالانکہ وہی عمر ہے جو تلوار لے کے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قبول کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، جانتے نہیں تھے، اسی وجہ سے ارادہ تو نعوذ باللہ غلط تھا لیکن جانتے نہیں تھے، انجان تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور جو جانتا تھا واقعی کہ میرے بھتیجے کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لا رہا تھا، اللہ نے اسی کو کہا ضرورت تیری نہیں ہے، سائڈ پہ۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ مرکز سلسلے کے ہیں، سلسلے اللہ کے ہیں، ہم پھر بھی کسی کو کوتاہی کریں گے، اپنے ہی کم نصیبی ہے، کسی کا کچھ نقصان نہیں، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ تجربہ کر لو، اپنا نقصان ہے۔ اپنا نقصان انسان کو محفل میں تو نظر نہیں آتا لیکن تنہائی میں سوچتے کہ ہاں نقصان ہو رہا ہے۔ تنہائی میں سوچتے یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا نفس اور شیطان کو چھوڑو، اللہ کی رضا کو پکڑو۔ نفس پرست ہم نہ بنیں کہ اپنے نفس کی وجہ سے ایک بات پہ اللہ کی رضا کو پکڑیں۔ کس کو پکڑیں؟ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میرا ساتھی مجھے کیا کہے گا، یا ساتھی کی بات نہیں، یا نفس کی بات ہے، نفس نہیں چاہ رہا۔ ساتھی کیا کہے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے جو کرے گا تو ساتھی خوش ہوگا، اور کیا کہے گا؟ بھائی ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، ہمارے ساتھ جو دین کی خدمت کرتے ہم تو خوش ہوتے ہیں، یا اللہ کام تو نے مجھے دیا، یہ ساتھی میرا آیا میری ہاتھ بٹانے کے لیے، میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے، یا اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جا، مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ خوشی کی بات ہے، ہم تو خوش ہوتے جب کوئی خدمت کرتا ہے۔ اور ہر ساتھی یہ گمان کرے کام میرا ہے۔ کس کا کام ہے؟ خدمت کرنا دین کی، یہ کام میرا ہے۔ اور اگر وہ اپنے کسی اور پیر بھائی کو، ساتھی کو دیکھ کے خدمت کرتے ہوئے خوش ہو جائے کہ اللہ کام تو میرا تھا لیکن یہ میرا بھائی آ گیا، میرا اس نے ہاتھ بٹا دیا، یہ گمان، اس طریقے سے سوچ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جتنے بھی خانقاہ کے ساتھی ہیں،
خانقاہ کو جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، ہم سب یہ سمجھے کہ یہ میرا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ جب ہم سب نے یہ سمجھا میرا کام ہے، اور آتے بھی کسی ساتھی کو دیکھ دے کہ وہ جھاڑو دے دے، تو اس کو دعا اس انداز میں دے، اپنے دل میں کہیں یا اللہ یہ کام تو میرا تھا، لیکن میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، آ نہیں سکا، یہ میرا بھائی میرا کام کر رہے ہیں، میری جگہ یہ صفائی کر رہے ہیں، اس کو دعائیں دے، یا اور کسی خدمت میں مصروف ہے۔ کام والا ہم نے ہر ساتھی نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کام میرا ہے، لیکن اگر کسی اور ساتھی نے کر لیا تو وہ میرا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، حالانکہ کام میرا ہے۔ کیا ہے؟ کام میرا ہے۔ انشاءاللہ اللہ دلوں میں نفرتیں، پھر دلوں میں نفرتیں نہیں آئیں گی، اللہ محبت کو پیدا کرے گا۔ میرے جی ساتھیوں، ہفتے میں ایک دن مجلس ہوتی ہے، ہم آتے ہیں خود کوشش کریں کہ ذکر کی دعوت بھی چلایا کریں دوست احباب میں، اجتماعی محفل کی، کہ آج ہماری خانقاہ میں ختم خواجگان کی محفل ہوگی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی لانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ ممکن ہے ہم نے کسی کو دعوت دے دی اور خانقاہ کی محفل اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، اور وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق والا بنا، اور کل کو ہم دنیا سے چلا گئے ہوں، اور کل کو اللہ نے اس کو اعلیٰ مرتبے دیے ہوں، اس کے ذریعے سے اور بہت سے لوگ آئے ہوں، اللہ نے ان کو کمال کا اولیاء بنایا ہو، ہم تو قبر میں ہوں گے، لیکن ہمیں اجر کس کس کا مل رہا ہوگا؟ اب اندازہ خود لگا لیں۔ اس نیت سے آج اگر کوئی کمپنی یہ کہہ دے، چائنا کی اکثر بہت سی کمپنیاں، کہ 10 روپے یا 100 روپے 1000 روپے جمع کرا دو، اتنے ممبر لے کر آؤ، پھر آپ کو ہر ممبر کے پیچھے 20 روپے ملیں گے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس 1000 روپے آپ کے جمع ہی ہیں، 20 روپے مل رہے ہیں، پھر 10 ہو جائیں گے تو آپ کو گولڈن شپ مل جائے گی، اور فلان مل جائے گی، اور اتنے ملیں گے، پھر گاڑی ملے گی، پھر یہ ملے گی۔ تو مال کی لالچ میں ہم کیسے سوچتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ اتنا بڑا خیر کا کام، اتنا بڑا کام، یہ حقیر نہ سمجھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دعوت تمام نیکیوں کی ماں ہے۔ انسان جو نیکی کا عمل کرتے ہیں نا، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا مفہوم ہے؟ دعوت تمام نیکیوں کی ماں ہے۔ اس نیکی کو کم نہ سمجھے، یاد رکھنا۔ اور اس وجہ سے ہم دعوت سے محروم بھی نہ رہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ میری بنتی نہیں، میں کس طرح دعوت دوں، یہ مجھ سے بڑا ہے میں بڑے کو کس طرح دعوت دوں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے میں کس طرح دعوت دوں۔ یہ سب بھائی میری کسی سے بنے یا نہ بنے، کوئی مجھ سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میں نے اللہ کو سامنے رکھنا ہے، یا اللہ تیرے ذکر کی، تیرے دین کی دعوت دوں۔ اور جب انسان اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، یاد رکھنا اللہ کی مدد پھر دائی کے ساتھ۔ انبیاء کو اللہ نے دعوت کے لیے چنا، جب انبیاء نے دعوت کے کام کو کیا تو اللہ کی نغد مدد ساتھ تھی۔ دعوت کے ساتھ اللہ کی نغد مدد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کون آیا؟ نمرود دعوت دینے کے سامنے آیا، ایک لنگڑے مچھر سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے، سامنے فرعون آیا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دعوت کے سامنے کوئی دشمن نہیں بنے گا، اللہ ساتھ ہوتے، کیونکہ جب تم اللہ کی بات کر رہے ہو، اللہ کے دین کی طرف اس کو بلا رہے ہو، تو تم تو اللہ کا کام کر رہے ہو۔ جس رب کی دعوت دو گے، جس رب کی بڑائی لوگوں کے سامنے کرو گے، تو کیسے محروم چھوڑ دے گا، کیسے وہ ساتھ چھوڑ دے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اتنی غیرت ہے، جب کوئی اپنے بھائی کا، اپنے پارٹی کا نعرہ لگاتا ہوا جاتے ہیں، وہ جب اس کو اکیلے نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ کی ذات غیرت والی ہے، جب اس کے تذکرے کریں گے لوگوں کے سامنے، اس کی بڑائی کے بول کو بولیں گے، اس کی طرف بلائیں گے، تو وہ اللہ کیسے چھوڑ دے گا اکیلے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ نہیں ہو سکتا. وہ عورت بڑی سمجھدار تھی. سلیمان علیہ السلام نے جب خط بھیجا، حدود سے کہا کہ تم نے اطلاع دی، جاؤ خط دے کر آؤ. اس کو دعوت نامہ لکھ کر دیا خط کے ذریعے سے. کہا ایمان لیا، اسلام قبول کر لو. وہ عورت جو تھی وہ خود بادشاہ بنی ہوئی تھی، ملکہ بنی ہوئی تھی، لوگوں پہ حکمرانی کر رہی تھی یمن کی. وہ عورت سمجھدار تھی. جب خط گیا نبی کا، جب خط پڑھا اس نے تمام اپنے وزیروں کو جمع کیا، آ جاؤ. وزیر جمع ہو گئے، شورا کا اجلاس شروع ہو گیا. اتنی سمجھدار عورت تھی. صفات دیکھے اس کی، حالانکہ وہ عورت ہے، حکمرانی کر رہی، لیکن صفات کون سی تھی ان کے پاس کہ اپنے تمام بلا کے مشورہ بٹھایا کہ اب کیا کیا جائے. رائے سب سے لی گئی اور کہا کہ ہم چیک کرتے ہیں، سونا پیش کرتے ہیں. اگر سونا قبول کر لیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، پھر ہم لڑائی کریں گے. اور اگر سونا قبول نہ کیا تو واقعی اللہ کا نبی، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ سونے کو قبول نہیں کرتا. پھر واقعی یہ اللہ کا نبی ہے. اور پھر ہم مجھ سمے تم سب ایمان بھی لے آنا اور حکمرانی سب تابع ہو جانا. بعد میں پھر وہ ایمان والی بھی بنی، سلیمان علیہ السلام کی اہلیہ بھی بن گئی. جب دعوت دی گئی، دعوت اللہ کی دی جا رہی ہے، تو وہ جو سامنے والا سمجھدار شخص تھا، اس کے جو اوصاف تھے کیسے خیر مقدم کرتے ہوئے اسلام بھی قبول کر لی. اس طریقے سے جب ہم دعوت دیں گے اللہ کی مدد نقد ہمارے ساتھ ہوگی. اور ذاکرین کے ساتھ تو ویسی بھی اللہ کی مدد ہو. ذاکر تو اللہ کا دوست ہے، ذکر کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے. دوست کو کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ہم یہ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار. دنیا کے اندر، دنیا کے اعتبار سے میرا کوئی دوست ہو تو اپنے دوست کے تذکرے ہم اپنے گھر پہ بھی کرتے ہیں، بیگم سے بھی کرتے ہیں کہ عبد الوحید میرا دوست ہے، وہ آیا ہوا ہے، چائے بنا دو. ایک مثال کے طور پر عبد الرحمن میرا دوست ہے، گھر میں بھی تذکرے ہو رہے ہیں. میں اس کا دوست ہوں، اپنی امی سے بھی میرے تذکرے کر رہے ہیں، بہنوں سے بھی کر رہے ہیں، بھائیوں سے بھی، بچوں سے بھی کر رہے ہیں. لیکن جس اللہ کو ہم اپنا، جو اللہ ہمارا دوست ہے اور ذاکر اللہ کا دوست ہوتے، اس دوست کے تذکرے ہم نہیں کرتے. ہمارے منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں. دنیا کے دوستوں کے تذکرے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے تذکرے نہیں کر سکتے. زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں ہمارے. اللہ کی بڑائی کو نہیں بول سکتے. موبائل کی بڑائی کو بول دیں گے کہ اس کے اندر فلاں آپشن ہے، فلاں آپشن ہے، یہ فلاں کس قسم کا آلہ ہے، لیکن اللہ کی بڑائی کے بول کو ہم نہیں بول سکتے. زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کا نام نہیں لے سکتے، اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں لے سکتے، اللہ کی بڑائی نہیں کر سکتے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں جنون ہو. جب اللہ نے ہمیں کام کے لیے چنا، ہمیں جنون ہو، ہم دڑا دڑ لوگوں میں دعوت شروع کریں، ان کو سلسلے کے ساتھ جوڑنے کی، اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں، تاکہ اللہ مجھے بھی اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. ہمارے جیسے بعض ساتھی شمشیر بھائی کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ مجھے ذکر کی مشین بنا دے. جیسے اپنے لیے مانگتے اس طرح اپنے اور مسلمان بھائی کے لیے مانگے نا، یا اللہ اس کو بھی بنا دے. دعوت دینا میرا کام، قبول کرنا تیرا کام. اللہ کی بڑائی کے بول نہیں بولے جا. اب بتائیں کہ عزم کون کرے گا کہ اگلے ختم خواجگان آنے سے پہلے میں نے خوب محنت کرنی ہے، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے دوستوں پر، اپنے محلے والوں پر. ہاتھ کھڑا کریں، کون کون ساتھی محنت کرے گا انشاءاللہ. یہ کتنے ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیے؟ چلیں ایک رفلی آئیڈیا لگاتے ہیں، کم سے کم 10-12 ساتھیوں کا یا 15 ساتھیوں کا ہاتھ ہے. اب مجھے بتاؤ 15 ساتھی تو آج اس محفل میں شریک ہے، اور یہ اگر زیادہ ساتھی نہیں لے کر آئیں، ایک ساتھی بھی لے کر آئیں، تو اگلے محفل میں یہاں 15 ساتھی اور ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ کی بند، اس کو عزم کرو. خدا کی قسم سے یہ بہت سستا سودا ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں.
غالباً ایک واقعہ تو مجھے بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، ایک کوئٹہ کا واقعہ، ایک کارگزاری جماعت میں سنی تھی کہ ایک سوریاب روڈ ہے، کون سا روڈ ہے وہاں پہ، سریاب روڈ، اس کا واقعہ کہ کوئٹہ میں ایک جماعت کام کر رہی تھی تبلیغ کی، وہاں ایک شخص نے دعوت دے دی شب جمعہ میں جانے کی. کس کی؟ کہ بھائی شب جمعہ میں کل چلیں گے اور جانا، اور وہاں مرکز میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا، کوئٹہ کے مرکز میں، مطلب ایک بڑی صفات بیان کی مرکز کی اور دین کی، اللہ کی بڑائی کو بیان کی. بہرحال ان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ محبت پیدا ہو گئی کہ یار ہم شب جمعہ میں آئندہ جائیں گے مرکز میں. اب وہ جب شب جمعہ آیا وہ شب جمعہ میں چلے گئے. غالباً جب واپسی پہ یا اس سے پہلے دیکھا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جب وہ ساتھی قریب جا کر دیکھیں تو وہ وہی شخص مرا تھا جس نے دعوت دی تھی ان کو. وہ کہنے لگے کہ اسی نے ہمیں دعوت دی، اسی کی دعوت کی وجہ سے ہم مرکز میں گئے، وہاں سے ہم نے 4 مہینے میں اللہ کے دین پہ نکلنے کا نیت کر لیا، آج یہ خود دنیا سے چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ خود تو شب میں جمعہ میں نہیں گیا لیکن کمائی تو کر کے چلا گیا نا. خود تو عمل نہیں کیا لیکن اوروں کو تو عمل پہ لگا دیا نا. ایک مثال دے رہا ہوں، گمان ہے کہ اس نے بھی خود عمل کیے ہوں گے. ایک مثال دیکھو، یہاں سے باہر نکلنے کا موت کا پتہ نہیں ہے. میں یہاں سے باہر چلتے چلتے ایک ساتھی کو دعوت دے دوں کہ آپ اللہ کے ذکر میں جڑ جائیں، اور میں گھر جاؤں مجھے موت آ جائے، اور جو میں نے اس کو دعوت دی اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی ذکر میں آنے کی، اور وہ خانقاہ ہے یار ساتھی مجھے اپنے شیخ کے پاس لے جاؤ یا مجھے اجازت دلوا دو کسی سے. یہاں ساتھیوں نے اس کو اجازت دلوا کر دے دی، یا مرکز اس کو لے گئے یا کسی کے پاس بھی لے گیا، خلیفہ کے پاس اس کو اجازت مل گئی، اور علی شیر نے صرف اس کو دعوت دی کر جا کہ یہ انتقال ہو گیا، مر گیا. تو یہ جاتے ہوئے یہ بات کرنا، دعوت دینا، یہ سستا سودا ہوا یا مہنگا سودا ہوا؟ تو کم سے کم میرے دوستوں، ہم اگر اللہ کی محبت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی دوستی کو، اللہ کے ذکر کو نہیں دیکھتے ہیں، کم سے کم اپنے آخرت کو تو دیکھ لیں. آخرت تو بن جائے گی. اول تم آخرت کو نہ دیکھیں، اللہ کی محبت کو دیکھیں. جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرا دوست ہے، اس کے تذکرے میں عام کر دوں. لوگوں میں، مخلوق میں اپنے دوست کا ہی تذکرہ کروں، اپنے رب کی تذکرے کروں. اول تو اس لیے کوشش کرنی ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم میرے دوستوں اپنے جان پہ تو رحم کر لیں کہ چلو میری آخرت تو بن جائے گی نا. کوشش ہوگی نا انشاءاللہ. اب ہم سلسلے میں کام کریں مجنون بن کے. کیا بن کے؟ کہ ہم سلسلے کی خدمت کریں، جنون ہم پہ سوار ہو، دن رات ہم مجنون بن کے کام کریں سلسلے کا. یہ اللہ کا دین ہے، ہم اس کو اللہ کا دین سمجھے، کوئی معمولی چیز نہ سمجھے. ٹھیک ہے دنیا داری بھی کرے، روک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ ہے، پٹے منہ. جب ساتھ ساتھ ہے تو پھر 12 گھنٹے ڈیوٹی کرو اور 12 گھنٹے دین کو دو. کیا خیال ہے؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی کو دے دو اور 16 گھنٹے گھر کو دے دو. یہ کون سا برابر ہو گیا؟ ہم اکثر فیکٹری میں ساتھیوں سے بات کرتے یا بڑے لوگ وہ یہی جواب دیتے، دین دنیا ساتھ ساتھ ہے. یہ مجنون نہیں بنو ہر ٹائم دین کی طرف لوگوں کو بلا لو. اللہ کے بندے بقول تیرے کہ دنیا اور آخرت جب ساتھ ساتھ ہے، دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے، تو پھر ساتھ ساتھ کو تو مطلب یہ ہے نا کہ پھر تو 12 گھنٹے اللہ کو دے اور 12 گھنٹے کام کو دے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے نہیں چاہیے آپ کے، 3 گھنٹے بھی نہیں چاہیے، اور روزانہ صرف آدھا گھنٹہ دے دو اللہ کو. کتنا؟ یہ آدھا گھنٹہ تمہیں اللہ کے بہت قریب کر دے گا. کیا خیال ہے؟ اگر آدھے گھنٹے میں کوئی فیض نور پڑھے تو آدھے گھنٹے میں کتنا پڑھ لے گا؟ شادی تو ماشاءاللہ سے 5 منٹ میں کتنا ذکر کر لیتے ہیں. آدھا گھنٹہ کم نہیں ہے. اگر وہ ایک ساتھی آتا بھی ہے، کچھ بھی کرے، وہ آدھا گھنٹہ صرف دے دے. فرائض کی بات نہیں، فرائض تو فرض ہے، اس میں تو دعوت کی ضرورت نہیں ہے.
فرائض تو فرض ہے، اسے تو چھٹکارے ہی نہیں ہے، وہ تو پکڑے نہیں پڑو گے تو. نماز تو فرض ہے. ہم نماز کی بات نہیں کریں کہ وہ تو تم نے دینا ہے، تمہارا دل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ تم سے اللہ پوچھے گا ورنہ پھر ڈنڈے لگیں گے. وہ معاف کر دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال بات پھر طویل ہو جا رہی ہے، معذرت خواہ. مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام ساتھیوں نے ایک دفعہ پھر عزم کر لیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہ اللہ کو دکھائیں، ہاتھ کھڑا کریں کہ اللہ کو دکھانے کے لیے کہ میں محنت کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اب تو سب کے ہاتھ کھل گئے. اگر ہم سب ایک ایک ساتھی بھی لایا کریں ہر ختم خواجگان کی محفل میں، اور اسی طریقے سے جب ساتھی جڑنا شروع ہو جائیں، اور پھر اس طرح ہمارا جو حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم کا جو جمعے کو بیان ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے ساتھیوں کی کثرت ہو جانے کی، اس کی بھی ہم ترتیب بنا لیں اپنی. ٹھیک ہے نا ساتھی، کوشش کیا کریں، بلکہ اپنے اوپر ایک بیان سننا تو لازم کر دیں. اگر نوکری کا مسئلہ ہے تو کوئی شرعی عذر ہے وہ تو ایک الگ صورت ہے، لیکن وقت بھی ہے اور پھر نہ جائے بھی تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ جانا چاہیے. بہرحال انشاءاللہ اگلے ختم خواجگان میں ہر ساتھی لائے گا نا. اگر دیکھو میں کہتا ہوں زیادہ اگر نہیں لا سکتے ایک ایک ساتھی لاؤ، ممکن ہے اللہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم دنیا سے چلے جائیں اور وہ ذاکر بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے. کیا خیال ہے؟ ہمارا مقصد تو اپنی ذات کے ساتھ کسی کو جوڑنا نہیں ہے. جو اپنے ذات کے ساتھ جوڑتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ جوڑنا. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.